کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے کہا دنیا میں آگ سے کون بچاتے ہیں؟ فائر بریگیڈ والے، فائر بریگیڈ والے آگ سے بچاتے ہیں۔ اب دنیا میں آج اس بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور 3000 آدمی جل رہے ہیں اور یہ فائر بریگیڈ والے کھانا کھا رہے ہیں، بتاؤ ان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو کھانا چھوڑ کے آگ بجھانے کا حکم ہے۔ جس طرح بجھتی ہے بجھاؤ، جس طرح بجھتی ہے بجھاؤ، آگ بجھاؤ بس۔ رستے میں سگنل توڑو کوئی مسئلہ نہیں، اصول توڑو کوئی مسئلہ نہیں، جا کے آگ بجھاؤ۔ اس امت کا مقصد جہنم کی آگ بجھانا ہے، اپنی اپنے گھر والوں کی اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کی آگ، جہنم کی آگ بجھانی، یہ امت کا مقصد ہے۔ اس مقصد سے آج امت اٹھی ہوئی۔ تو پہلی چیز ماحول میں آنا، دوسری چیز ایمان بنانے کے 4 رستے ہیں۔ ایمان بگڑتا بھی 4 رستوں سے، بنتا بھی 4 رستوں سے۔ 4 رستے، دماغ، سوچ سے ایمان کو بنانا، ایمانی سوچ، ایمانی نظر سے ہر چیز کو دیکھنا۔ آج ہم ہر چیز کو غیر ایمانی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایمانی بولوں کو کان میں ڈالنا، ایمانی بولوں کو کان میں ڈالنا اور ایمانی بولوں کو بولنا۔ میرے پیاروں، 4 جگہوں کو استعمال کرنا ہے۔ ایک جگہ بھی روکی ایمان بگڑ جائے گا، ایمان اللہ کا غیر اس جگہ سے گھس جائے گا۔ سب سے پہلی محنت ان 4 رستوں کو اللہ کے غیر سے بند کرنا ہے، ان 4 رستوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تبلیغ میں کیوں نکالتے ہیں کہ بھئی اب یونیورسٹی میں ایمان سیکھ رہے؟ نہیں بھائی، نماز پڑھی یونیورسٹی میں، ہزاروں نامحرم عورتیں نظر آ گئی، اب ایمان تو آنکھ سے ایمان بگڑ گیا۔ اور پھر آنکھ سے مستورات کو دیکھا، اب کھوپڑی میں ایمان بگڑ گیا، اس کے خیالات آ رہے، ایمان بگڑ گیا۔ اس کے تذکرے کر دیے، ایمان بگڑ گیا۔ اور کسی ساتھ والے نے آ کے سنا دیا، ارے کیا دیکھا نہیں تم نے، کیسی ہیں، کان میں گئی اور ایمان بگڑ گیا۔ تو 4 رستوں سے پرہیز کرنا، یہ پہلی ضرورت تبلیغ میں نکل کے کرا رہے ہیں۔ اور ان 4 رستوں سے صحیح یقین کو ڈالنا۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے بتوں کے غلط یقین کو نکالنا۔ یہ جو دکان ہے، یہ فیکٹری ہے، مال، یہ سب بت ہے، پہلی محنت کرنا ان کے یقین کو نکالنا۔ دوسری محنت کائنات کی ہر چیز کا انکار کرنا، کائنات کی ہر چیز کا انکار کرنا۔ اللہ سے ہوتا ہے، کائنات سے نہیں ہوتا۔ بھینس کی طرف اللہ کہہ رہے غور کرو، یہ دودھ دیتی ہے، گندا گھاس، گندا پانی، اور کیسا پاک صاف دودھ نکالتی ہے، گوبر بھی ساتھ، پیشاب بھی ساتھ، خون بھی ساتھ، گوشت بھی اندر، اور اللہ خوشبودار دودھ نکال رہا ہے۔ اور انسان کی مشین خوشبودار کھانا کھا کے بدبودار پخانا بنا رہی۔ تو انسان مقصد پہ نہ ہو تو بحث اس سے اچھی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کا یقین نکالنا۔ سورہ واقعہ میں اللہ بیان کرتے ہیں اپنی ذات کو، اپنی صفات کو، کہ تم کھیتی کی طرف نہیں دیکھتے کہ کھیتی میں سے گندم اناج کون اگاتا ہے؟ ماں کے رحم میں جو تم منی کا قطرہ ڈالتے ہو، اس سے بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ فرمایا جو پرندہ پر مار کے اڑے جا رہا ہے، جب وہ پرندہ پر بند کرتا ہے تو کون ہے ذات جو اس کو تھمائے رکھتی ہے؟ اللہ ہم سے خود سوال کرتا ہے۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اگر طاقت رکھتے ہو تو جو مکھی تمہارے سالن میں سے کھانا لے اڑتی ہے اس کو تو لوٹا کے دکھا دو۔ پوری سائنس کو چیلنج کر رہے ہیں، ایک مچھر کا پر تو بنا دو۔ یہ چیلنج نہیں کیا مور بناؤ سائنسدانوں، اس میں رنگ بھرو، ایک مچھر کا پر تو بنا کے دکھاؤ۔ اس ساری کائنات کا انکار کرنا، کائنات سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میرے پیاروں، تیسری چیز پچھلی قوموں کے غلط یقین نکالنا۔ قوم نوح کا یقین تھا کثرت پہ، قوم عاد کا یقین طاقت پہ، قوم سمود کا یقین ٹیکنالوجی پہ، قوم سبا کا یقین زمینوں پہ، کھیتی پہ، قوم شعیب کا یقین تجارت پہ، قارون کا یقین مال پہ، فرعون نمرود کا یقین حکومت پہ، شداد کا یقین محل پہ، حامان کا یقین وزارت پہ۔ سارے غلط یقینوں کو نکالنا کہ ان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن ساری گواہی دے رہا ہے ان چیزوں کی۔ بتوں کا یقین اور کائنات کا یقین اور پچھلی قوموں کا یقین، پورا قرآن ان سے بھرا، ان سے نہیں ہوا، اللہ سے ہوا۔ اور میرے پیاروں، اپنے سے ہونے کے یقین کو نکالنا ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ ان سے پوچھو زمین آسمان نے کون بنایا، کس نے بنایا؟ کہا یہ تو اللہ نے بنایا، لیکن میں بھی تو کچھ ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب طواف کر رہے تھے تو ایک نوجوان فون پہ کنٹینر بیچ رہا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، طواف کرتے کنٹینر بیچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں میں ایسے نہیں، اللہ رازق ہے، میں تھوڑی اللہ کی مدد کر رہا ہوں۔ میں نکالنا کہ میں
تبلیغ میں نکالی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر دکان چھوڑو، تم رب نہیں ہو۔ آج ہم نے اپنے آپ کو رب بنا لیا، میں دکان چلاتا ہوں، میں بچے پالتا ہوں، میں بیوی پالتا ہوں، میں گھر کی حفاظت کرتا ہوں۔ فرمایا جس وقت آدمی مرتا ہے اور بیوی کے منہ سے جیسی جنازہ اٹھتا ہے، بیوی کے منہ سے نکلا ہائے اب ہمیں کون پالے گا، میرا میاں تو مر گیا، فوراً مردے کی وہیں سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھر والوں کا یقین بنا کے ہے کہ تو پالتا تھا۔ اللہ کی ذات پالنے والی اس میں کو نکالنا میرے پیاروں۔ اور جب ہم یہ غلط یقین نکالیں گے پھر اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ مال سے ہونے کو یقین کو نکالیں گے، اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا اور مال کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ صحابہ نے نکالا مال کے یقین کو، اللہ نے سارے مال کو قدموں میں ڈال دیا، ایسا مال دیا کہ پورے مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مال کے یقین کو نکالا، مال سے ہونے کو نکالا، اللہ نے ایسا مال مسخر کیا پورے افریقہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، فوراً دل سے بولا، دل سے کہ آگ نہیں جلا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ نے دل کی آواز کو سنا، آگ میں سے جلانے کی صفت کو نکالا، اس کے شر سے بچایا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ مسخر کی۔ 40 دن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پال کے دکھایا۔ جس چیز سے ہم یقین کو نکالیں گے اس سے نہیں ہوتا، اللہ اس کی شر سے ہمیں بچائے گا اور اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو دیکھا، دل کے یقین سے فوراً بولا کہ نہیں ڈبو سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ نے پانی میں سے ڈبونے کو نکالا اور 12 سڑکیں وہاں سے بنا دی اور پورے 12 قبیلوں کو ادھر سے گزروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلوار کے نیچے لیٹے، ایک دیہاتی آیا اور اٹھایا حضور کو تلوار دے کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار سے آج تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، فوراً اللہ کی طرف نظر گئی اور 3 دفعہ کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس دیہاتی کے ہاتھ سے اللہ نے طاقت کو نکالا، اس کے ہاتھ پہ فالج کیا، اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوا، تلوار گری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی، کہا بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ جس چیز سے یقین ڈگری سے نہیں ہوتا جب تک، دیکھو میرے پیاروں یہ جو اسباب خالی پیالہ ہیں اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ ڈگری سے عزت دے دیں، ڈگری سے ہی ذلیل کر دیں۔ حکومت دے کے یوسف علیہ السلام علیہ عزت دے دیں، سلیمان علیہ السلام علیہ عزت دے دیں، حکومت دے کے فرعون اور نمرود جیسے ذلیل کر دیں، مال دے کے عثمان غنی بنا دیں، مال دے کے عبد الرحمن بن عوف رہنما بنا دیں اور مال دے کے قارون جیسا ذلیل کر دیں۔ ہم نے اسباب چھوڑنا نہیں، اسباب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو داخل کرنا ہے۔ جتنے اسباب میں ہماری شکل میں ہی آئے گا۔ دیکھو میرے پیاروں، جب ڈاکٹر پیٹ میں گولی ڈالتا ہے، جہاں شفا چاہیے ہوتی ہے اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ درد ہے سر میں لیکن گولی پیٹ میں جاتی ہے، شفا سر میں پہنچ جاتی ہے۔ درد ہے گھٹنے میں، گولی پیٹ میں گئی، شفا گھٹنے میں پہنچ گئی۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس دن دل میں جائے گا پوری زندگی میں محمد رسول اللہ کو اللہ زندہ کر دے گا۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ بول بول کے، سن کے، سوچ کے اللہ کی قدرت کائنات پہ غور کر کے نشانیوں پہ اس ایمان کو دل میں ڈالنا۔ جس دن ایمان میں دل میں داخل ہوگا پھر کیا ہوگا؟ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے اٹھایا کہ یا حارثہ تم نے کس حالت میں صبح کی؟ یا رسول اللہ میں نے تو ایمان کی حالت میں صبح کی۔ کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ یا رسول اللہ میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، سب سے پہلے میری آنکھ کھلتی ہے رات کو تو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بالکل پاک پاتا ہوں۔ آنکھ جیسی کھلتی ہے ہماری آج کیا ہوتا ہے؟ آج نیا موبائل خریدنا ہے نا، کوئی تھوڑے پیسے ہاتھ لگ جائیں ہے نا، آج یہ ہو جائے وہ جو ساری دنیا گھسی ہوئی ہے۔ فرمایا میں جب صبح اٹھتا ہوں دل کی طرف دیکھتا ہوں میرا دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور یا رسول اللہ ہر وقت اللہ کے عرش کو اپنے سامنے پاتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے میرے نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اور یا رسول اللہ ایک کان میں جنتیوں کی ہنسی مذاق سن رہا ہوتا ہوں اور دوسرے کانوں میں جہنمی کی چیخ و پکار سن رہا ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حارثہ آپ نے یقیناً کامل ایمان کی حالت میں صبح کیا۔ میرے پیاروں یہ دوستوں یہ ہے ایمان کی نشانی۔ اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا